آج مانسہرہ کا وزٹ جو ہے ہزارہ ڈویژن میں آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس لحاظ سے ایبٹ آباد کے بعد میں یہاں بابر صاحب کے ساتھ کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل آئے. تو ہاسپٹل کے وزٹ سے پہلے تو جو خوشخبری میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج تمام مانسہرہ بلکہ تمام ہزارہ ڈویژن ہری پور نیکسٹ منتھ انکلوڈ ہوگا کہ ان تمام مانسہرہ کے تمام رہنے والوں کو جو ہماری ہیلتھ کارڈ کی سہولت ہے وہ آج سے مہیا ہوگی. تو ہر خاندان میں جو ہے ان کو 10 لاکھ کا پیکج پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، اور وہ علاج بھی جو ان پیشنٹ سروسز کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے چھوٹی بڑی بیماری کے لیے وہ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن کوئی خاص کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے کہ آپ کی فیملی کا جن کا شناختی کارڈ نہیں بنا یا شناختی کارڈ بنانا چاہیے، یا بچوں کا فارم بے جو ہے وہ رجسٹریشن ہونی چاہیے. تو آپ یہ فیسلٹی لے سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی. 20 ارب روپے کا سالانہ جو یہ منصوبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہیلتھ سیکٹر میں اس ٹائپ کا منصوبہ نہیں ہوا. انشاءاللہ اس سے جو ہے سب سے پہلے تو لوگوں کو اس وقت سہولت ملے گی جس وقت انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دوسری چیز اس سے چونکہ ریونیو آئے گا گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز میں بھی، گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز دونوں کا سٹینڈرڈ اٹھے گا. اور تیسری چیز اس سے جو ہے انشاءاللہ نئی انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور پرائیویٹ سیکٹر میں پورے صوبے میں آپ کے جو قریب جو وہ اضلاع ہیں جہاں پہ فیسلٹیز وہ نہیں ہے جو مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں تورغر لے لیں، کوہستان لے لیں، وہاں بھی انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور وہاں بھی ہاسپٹلز جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے بنیں گے. اس سے جاب کریشن بھی ہوگی. تو بہت سے فوائد ہیں اس کے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کہوں وہ اتنی بڑی بات ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آج آپ سب جو یہاں پہ آپ سب کو ہیلتھ انشورنس مل گئی ہے. مانسہرہ کے تمام رہنے والوں کو ہیلتھ انشورنس مل گئی ہے. ان کی ایج، انکم، کون سی پارٹی کو ووٹ دیا تھا، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، تمام صرف مستقل پتہ جن کا جو ہے وہ مانسہرہ کا ہوگا ان کو یہ سہولت ملی. ہاسپٹل کے لحاظ سے یہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل جو ہے 2018 میں جو کھولا تھا، اس کا ایم پی اے صاحب چونکہ بہت زیادہ اس کے بارے میں کیئر بھی کرتے ہیں، بار بار وہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ وزٹ کرنا ہے، کیونکہ حالانکہ اس کی بڑی اچھی او پی ڈی ہے لیکن یہاں پہ جو چیلنجز ہیں وہ خود دکھانا چاہتے تھے. تو ان کی انسسٹنس پہ آج جو ہے وہ ٹور کیا. تو انشاءاللہ ایک تو جو یہاں پہ وہ اکوپمنٹ کا گیپ ہے جو سعودی ایڈ ایجنسی نے فنڈ کرنا، وہ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس وبا کی وجہ سے ہیومینیٹیرین بیسس پہ اس کو ایکسلریٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2 ان کو یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ بھی یہ ہاسپٹلز جو ہیں یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ایک تو یہ یہاں پہ بڑا اچھا ماشاءاللہ ایک سسٹم بھی چل رہا ہے ہاسپٹل مینجمنٹ بورڈ کے تحت. انہوں نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں فردر امپروومنٹ کی جو ضرورت ہے اس پہ جو اویلیبل فنڈز ہیں وہ بھی استعمال کریں. گورنمنٹ سے ایکسٹرا فنڈز چاہیے ہوں گے تو وہ بھی استعمال کریں. اور انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں میں یہاں پہ چونکہ مانسہرہ تھوڑا کرونا وائرس سے زیادہ افیکٹڈ ہے، یہاں پہ اپوزیشن کا ایک بڑا غیر ذمہ وار جلسہ بھی ہوا تھا، اور یقین مانے کہ جو 2 اضلاع ہیں جہاں پہ کرونا وائرس سب سے زیادہ ہے، مانسہرہ اور پشاور، وہاں ہی جہاں پہ یہ اپوزیشن کے جلسے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو غلط میسیجز پہنچا رہے ہیں. تو یہاں پہ اب ہم آئی سی یو کی کیپیسٹی انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں میں جو ہے وہ ڈبل کریں گے. اور بابر صاحب کو یہ بھی کہا ہے کہ جو ایز دا پبلک ریپرزینٹیو یہاں جو بھی یہاں پہ ان کی جینوئن کنسرنز ہیں انشاءاللہ ہماری کلوز کوآرڈینیشن رہے گی.
اور پیسوں کی وجہ سے کوئی کام جو ہے وہ نہیں روکے. اچھا سر، آپ کی ہی گورنمنٹ میں پہلے بھی لوگوں کو ریلیف کا ہیلتھ کارڈ ملا تھا، لیکن لوگوں کو وہ ریلیف نہیں ملا، تو سر اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا یا اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا سر؟ پہلی چیز بالکل میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے ریلیف نہیں ملا. اس کو ایکسپینڈ ہی اس لیے کیا ہے کہ جہاں بھی صوبے میں، پھر اس کے بعد قبائلی اضلاع میں تقریباً پہلے 30% پاپولیشن کور، جہاں بھی صوبے میں کوئی نظر آیا ہے جس نے کارڈ کو استعمال کیا ہے تو ان کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ان کی آنکھیں ہی بتاتی ہیں کہ کتنا زیادہ فائدہ ہے ان کو. یہ اینٹ لگانے کی اور بلڈنگز بنانے کی سیاست اور ڈیولپمنٹ بہت ہو گئی. پرائم منسٹر صاحب نے جو ویژن دکھایا تھا ریاست مدینہ کا، ایک فلاحی ریاست کا، ہیومن ڈیولپمنٹ کا، اس میں ہم اس ٹائپ کی سکیمز ہی کریں گے تو ریلیف ملیں گی. آیا اس میں جو ہے وہ چیلنجز نہیں آتے، بالکل آتے، لیکن اگر ہم پرفیکشن کی طرف جاتے تو پھر کبھی اس سپیڈ سے ہم اس ٹائپ کی سکیم نہ وہ کر سکتے. پرائیویٹ ہاسپٹلز ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز دونوں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انکلوڈ ہو. اس میں اگر کوئی ہاسپٹلز پینل سے ہٹ رہے ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ سلیکشن بورڈ ہے اور ان کو یہ بڑی کلیئر ہدایت دی ہے کہ ہاسپٹل سلیکشن میں 100 نہیں 200% میرٹ کو دیکھیں، کیونکہ جب وہ میرٹ پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی فیڈ بیک دیں گے تو وہ اپنا سٹینڈرڈ اٹھائیں گے. تو اس پہ کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرنا. جہاں پہ پہلے جہاں پہ اگر پیمنٹ کے ڈیلیز کا ایشو تھا وہ ہم آلریڈی منیمائز کر چکے ہیں اور مزید منیمائز کر چکیں گے. اور اس سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اتنا ہمارے لیے ضروری اسکیم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر چلے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس پہ ایک شرط سجیسٹ کی تھی کہ اگر آپ سے مانسہرہ سے ایبٹ آباد علاج کرنا چاہیں یا پشاور علاج کرنا چاہیے تو پہلے آپ ریفرل لیں. تو چیف منسٹر صاحب سے مشورہ لے کے تو یہ بتایا کہ کوئی ریفرل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسان سے آسان ہو. تو اس طریقے سے جو بھی فیڈ بیک آئے گی جو کہ اسکیم کو بہتر بنائے گی اور جو کہ افورڈیبل ہو وہ ہم اس میں انکلوڈ کریں گے. انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں اس میں ہم لیور ٹرانسپلانٹس بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے ایک تاریخی اسکیم ہوگی اور اس کا امپیکٹ اور ریلیف مانسہرہ کے تمام رہنے والوں